تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا۔ السلام علیکم۔ اے بنت ہوا سنبھال خود کو ذرا، فریب ہے یہ مٹاس بھرے لہجے۔ آج میں اپنی ان نوجوان بہنوں سے، بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو حرام رشتے بنانے کے نقصانات کو نہیں سمجھتی۔ وہ اپنی ساری زندگی ان حرام کاموں میں تباہ و برباد کر لیتی ہیں، اپنے والدین کا سر شرم سے جھکا دیتی ہیں اور خود کو دنیا کی نظر میں گرا دیتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑا خسارہ ہے وہ ہے آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو سنو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ پر کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، پیدا کیا، اس کو کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب العالمین پر اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا یقین اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہم دنیا میں رول دیے جاتے ہیں یا رون دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اسپیشلی نوجوان لڑکیاں رول رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں۔ ان دجالی فتنوں نے، ان خرافات نے، اس بہیائی نے ہمارے بچوں کو گھروں سے باہر نکالا، آزادی کے نام پہ ان کے کپڑے چھین لیے، ان کا لباس چھین لیا، ان کا کلچر چھین لیا اور ان کو ماں باپ کے مقابلے میں نافرمان بنا کر لا کھڑا کیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، یا وہ لوگ جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں یا میرے جیسے چند لوگ، چند عورتیں بولیں گی تو ان کو یہ کہہ کر چپ کروایا جاتا ہے کہ بیوی اسلام میں تو پردہ ہے اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو آپ اپنی آواز کا یعنی پردے میں رہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے القابات سے ہمیں نوازا جاتا ہے کہ آپ تو پینڈو ہیں، ٹپیکل عورتیں ہیں، آپ کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ اور مجھے باقاعدہ ایسے میسج آتے ہیں یوٹیوب پہ اور میرے چینل پہ کمنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کو تو یعنی پردہ میں رہنا چاہیے، آپ کی تو آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، اسلام نے تو عورت کی آواز پہ بھی۔ اور بھائی اگر ہم نہیں روکیں گے، اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے تو اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کھلی بے حیائی کے خلاف ہم اگر بولتے ہیں تو ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر برائی کو دیکھا جائے، سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکا جائے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو زبان سے روکیں۔ اگر آپ اس کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانے، تو یقین کریں یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جو ہم اس کو دل میں برا جانے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے
کہ ہم اس کو صرف دل میں ہی برا سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے مردوں کا یہ حال ہو چکا ہے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، اور بھی نیکیوں کے کام، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور صدقہ خیرات بھی کریں گے، بیواؤں کی مدد بھی کریں گے، لیکن وہ عورت کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، ایک بے پردہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا باپ، پھر اس کا بھائی، پھر اس کا خاوند، پھر اس کا بیٹا۔ تو یاد رکھیں کہ جو خاوند اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہیں دیتا، وہ بیوی روز قیامت کو اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، اور اس کے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں، سوچیں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اس چیز کو اتنا برا مانا جاتا تھا، چاچا، تایا، ذات، بہن بھائی بھی آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ ہی ان کے جو بڑے ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، وہ الاؤ کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے، اور اگر کوئی بڑا آ جاتا تو وہ شرم سے سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دیکھ لیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے یا بات کر رہے تھے۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک ہو گیا، لائکی، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ویب سائٹس ہیں، وہاں پہ جو لوگوں نے بے حیائی شروع کی ہوئی ہے، بچیوں نے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کپڑے، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں گانے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے۔ بھائی ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد آپ کا کیا حشر ہوگا؟ یہ جو آپ کر کے جا رہے ہیں اپنے لیے، یہ جو اپنے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو ثواب ملے گا؟ یہ پیچھے آپ ثواب کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا، کتنے لوگ چلے گئے ہم میں سے، کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اس جہنم کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے، باز آ جائیں۔ ہمارا کام ہے صرف بتانا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے، ہمارے دین جو ہمارے دل ہیں ان کو دین کی طرف مضبوط کر دیں، دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور وقت اور حالات ایسے ہیں کہ بدلتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھنا، اسی پہ عمل کرنے والا بنانا، اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا، اور خاتمہ بالایمان کے ہو، اور پردے کے ساتھ ہو، اور آخرت ہماری اچھی ہو، ہماری قبر اچھی ہو۔ قبر کو سوچ کر اندر سے ہول اٹھتے ہیں کہ یا اللہ وہ اندھیری قبر اور حشرات الارض، تو ہمارا وہاں پہ کیا بنے گا؟ ایک گھر ہم جس کو بناتے ہیں اس کے اندر ہم اتنی زیادہ مطلب کیا کچھ کرتے ہیں گھر کو بنانے کے لیے، یہاں سے صفائی ہو جائے، وہاں سے، لیکن دیکھیں پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا نظر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہمیں گھر کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن قبر کا سوچتے ہیں کہ قبر تو ہے کیڑے مکوڑوں کا گھڑا، وہ تو گھر ہی ایسی چیز حشرات الارض کا ہے، تو پھر کیوں ہمیں وہاں کی تیاری کی فکر نہیں ہے؟ دنیا کی اتنی فکر ہے، دنیا کے پیسے کی اتنی فکر ہے کہ ہم ناچ کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔